बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब तकरीबन 24 घंटे कह लें, 36 घंटे कह लें, एक दिन का वक्त रह गया और उस सूरत में कि फाइनल कॉल कहा गया, पूरा शहर बंद कर दिया गया, मोटरवे बंद, हॉस्टल बंद, होटल बंद, अड्डे बंद, हर चीज़ को बंद। और अब मोबाइल सर्विस भी शायद बंद हो जाए जब तक हम ये वीडियो करें। हुकूमत करने क्या जा रही है? एक तरफ वो कह रही है मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हाई कोर्ट के फैसले को मनोहन उस पर अमल कराएंगे। मुज़ाकरात के लिए गए नहीं हैं। ऊपर से फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि 24 नवंबर की कॉल पर इमरान खान पूरा अमल करें, जो हाई कोर्ट ने कहा है उस पर, या फिर जो उन्होंने कॉल दिया उस पर। इसके अलावा उनका एक मैसेज भी आ चुका। लेकिन शुरू बात करते हैं, ये जो बुशरा बीबी ने कल बयान दिया था, ये उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर आज 190 मिलियन पाउंड में उनके नाकाबिले ज़मानत मुबारक गिरफ्तारी जारी कर दिए गए कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया गया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में यही बात है। और गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी का जो बयान सामने आया है उस पर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, एग्जैक्टली यही बात कल हमने अपनी वीडियो में कि इमरान खान की जब इसके ऊपर बात करेंगे तो उससे चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। और बुशरा बीबी ने अपने इस बयान में कहीं किसी जगह सऊदी अरब का नाम नहीं दिया था। और मेरे ख्याल में हुकूमत की ये नालायकी है। वो समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमें अगर कोई भी चीज़ मिली है तो उसको हम अपने बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो अहमकाना सोच है जिसका खमियाजा मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों समेत इस्टेब्लिशमेंट गुज़श्ता 2.5 साल से भुगत रहे हैं। ये समझते हैं, वो जैसे कहा जाता है ना कि जिसके हाथ में हथौड़ा हो उसको हर उभरी हुई चीज़ जो है ना वो कील नज़र आती है। तो यहाँ पर भी इस हुकूमत के साथ यही होता है कि ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर इमरान खान से मुतल्लिक अगर कोई एक लूज स्टेटमेंट या कोई कमज़ोर सा बयान या किसी की ज़बान की फिसलन से अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयानिया साजी की जाए। लेकिन अहम चीज़ ये है कि भाई बुशरा बीबी ने अपना नाम नहीं लिया, उसकी तनकीद सारी जनरल बाजवा के ऊपर थी। और हैरानी इस बात पर भी है करामत मुगल साहब कि जनरल बाजवा को मुस्लिम लीग नून कौमी मुजरिम करार देती रही है। गुजरांवाला में पहली जो तकरीर हुई थी पीडीएम प्लेटफॉर्म के तहत, जो पहला जलसा हुआ था, उस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को कौमी मुजरिम करार दिया था कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आप ये इस सारे प्लान के आप मास्टरमाइंड थे, आपकी ही सारी मनसूबाबंदी थी, आपने मुझे वज़ीर आज़म हाउस से आपने मुझे निकाला और आप कौमी मुजरिम हैं। ये बात की गई थी। आज मुझे हैरत ये हो रही है कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात की है बुशरा बीबी ने और मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा का दिफा कर रही है। हैरानी की बात है। 18 सितंबर को या 17 सितंबर को 2023 जब पाकिस्तान आने से पहले नवाज शरीफ ने आखिरी तकरीर की थी, उसमें भी तो कौमी मुजरिम थे कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हम इन्हें सजाएं नहीं सुनाएंगे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, यहाँ कहा जाता है कि कोर कमांडर गुजरांवाला जो है ना, इनके कहने इन्होंने कहीं आंखें दिखाई थी और भागे भागे लंदन पहुंचे थे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ऐसे शरीफ बच्चे बने हैं कि उसके बाद आज तक हमने नवाज शरीफ की ज़बान पर इन दोबारा जनरल फैज़ या जनरल पाकिस्तान में आके हल्फी लगती है, लंदन जाकर तो बोलते नहीं। देखें, बेशक हल्की फुल्की बात कर लें लेकिन वो अपने बयानिए से हट चुके हैं। और यही वो चीज़ है जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन को मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बदतन कर चुकी है। बहरहाल अब बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया और आज ही हमने उसके असरात देख लिए। उसके असरात क्या थे? बुशरा बीबी ने आज एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया जो गुज़श्ता कई रोज़ से वो करवा रही थी, और ये था पेशावर का जो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है उसका ये मेडिकल सर्टिफिकेट था। उसके ऊपर नैब ने एतराज़ ये कर दिया कि ये जो इनका मेडिकल सर्टिफिकेट है ये पेशावर का है, जबकि जो नोटरी पब्लिक से जो अटेस्टेशन है वो इनकी इस्लामाबाद से हुई है, तो इसलिए ये मशकूक है। तो उसकी बुनियाद पर एहतसाब अदालत के जज साहब ने उस पर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। तो ये अलमिया ये है कि आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट क्यों कहा गया था। लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि उस वक्त शरीफ ख़ानदान की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हो रहे थे। यहाँ तक कहा जाता था कि नैब ने अगर मरियम सफदर अवान साहिबा को गिरफ़्तार करना है तो गिरफ़्तारी से 10 रोज़ पहले आप उनको आगाह करेंगे, मैडम हमारे पास आपके खिलाफ ये एक मटेरियल है जिसमें आपकी गिरफ्तारी बनती है, हमने आपको गिरफ्तार करने आना है, आप अगर चाहें तो हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ ले सकती हैं। यही मतलब बनता है ना उसका कि आप 10 दिन पहले अगर एक बंदे को बता दें कि हमने आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे बताएं, वो घर में सोता रहेगा? वो तो फ़ौरन जाएगा कोर्ट में और जाकर वहाँ से हिफाजती ज़मानत ले लेगा। तो वहाँ उस वक्त ये बातें की गई और इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट लोगों ने करार बोलना पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ
عمران خان اور اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ جو ظلم ستم اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی نا کرامت مغل صاحب، نواز شریف صاحب کی اہلیہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی پرویز مشرف کے ساتھ نا اس وقت جو پارٹی کے معاملات جو ان کے خاندان کے حوالے سے جو اس وقت ڈیل چل رہی تھی، وہ سارے معاملات وہ دیکھتی رہی تھی، اوور لک کرتی رہی تھی، لیکن مشرف نے بھی ایک فوجی عامر ہوتے ہوئے اس نے بھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، کچھ مروت کا اظہار پرویز مشرف نے بھی کیا تھا، لیکن آج تو حالات اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ 100 سال کی بزرگ عورتیں ہیں جو شاید ہماری پردادی کی عمر کی بنتی ہیں، امتیاز چودھری صاحب جو کی، کچھ ہاں ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، تو یہاں تو اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ہمارا دین ہمیں براہ راست حالت جنگ میں بھی کرنے سے منع کرتا ہے، وہ چیزیں اب ہو رہی ہیں، تو اس لیے بشرا بی بی کا ساتھ یہ میرے خیال میں ایک لکھی ہوئی چیز تھی، دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو یہ اس کے کچھ نہ کچھ کنسیکوینسز آئیں گے۔ بہرحال اب یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے، میرے خیال میں کل وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے حفاظتی ضمانت اپنی منظور کروا کے 26 تاریخ کو احتساب عدالت میں پیش ہو جائیں گی اور ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست چونکہ اس وقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اعجاز اسحاق صاحب نے آج بڑی عدالت میں کہہ دیا۔ دیکھیں انہوں نے تو بالکل انہوں نے آج حقائق پر مبنی بات کر دی ہے اور انہوں نے پارلیمان کو بھی بتایا ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن پارلیمان نے نہ صرف اپنے ہاتھ پیر کاٹے ہیں اور ہمارے بھی کاٹ دیے ہیں۔ اب دیکھیں نا وہ یہ بات جب کر رہے ہیں کسی اور کے حوالے کر دیے، کسی نہیں، انہوں نے یہ کہا پہلے کہ اب ایک یا دو عدالتوں سے بھی یہ ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ ہائی کورٹ ایک کھڑی ہو جائے یا دوسری ہائی کورٹ کھڑی ہو جائے اور وہ اس حوالے سے کوئی جرت کا مظاہرہ کریں اور جج جو ہے اس طرح کی فسطائیت یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو روک سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو بھائی آپ کے جو معاملات تھے سارے وہ میرے یعنی عدالتوں سے، پارلیمنٹ سے نکل کے اب تو کسی اور کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی ہر چیز، اپنی آزادی، سب کچھ آپ نے ان کے حوالے کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ کل کو ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں تو کیا بنے گا۔ بہرحال مسئلہ اس میں اصل یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ان کی سیاست کو کھا چکا ہے اور یہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو شاید ہمارے معاملات بن جائیں گے، ان کے پاؤں پکڑ لیں تو کہیں نہ کہیں جیسے اب ریلیف مل گیا مستقبل میں بھی مل جائے، لیکن اگر عمران خان آ گیا تو عمران خان نے اس بار ریلیف نہیں دینا۔ لیکن عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں ہم معافی طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہ ذاتی حوالے سے، ذاتی بدلے کے حوالے سے ہے۔ جو مظالم ہوئے ہیں، جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے، جو آئین شکنیاں ہوئی ہیں، اس پر عمران خان کیسے معاف کریں گے؟ میں تو ابھی سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان کو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو مجھے تو ابھی سے حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان نے جتنی تگڑی اپوزیشن اپنے خلاف قائم کر لی ہے اپنے پارٹی کارکنان کو، یہ تو حکومت میں اگر آ بھی گیا تو اس کے لیے تو ہلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 2018 سے لے کے 9 اپریل 2022 تک بھی اگر آپ دیکھیں کرامت مغل صاحب تو اس میں بھی عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن کون تھی؟ اس کے اپنے پارٹی کے کارکنان تھے۔ جب غالباً جنوری یا فروری 2019 میں ثانیہ ساہیوال ہوا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ اپوزیشن عمران خان کو کیا تھی؟ اپنے پارٹی کارکنان، لوگوں نے ٹویٹس کیے تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اتنا آسان ہوگا یہ نہیں ہے۔ ہاں عام معافی اس حد تک عمران خان دے سکتے ہیں کہ ان کی ذات کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کے خلاف جعلی مقدمات بنائے گیا، وہ ممکن ہے وہ معاف کر دیں، لیکن جن عورتوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا، جن کی عزتیں لوٹنے کی دھمکی دی گئی، جن کے گریبان چاک کیے گئے، جن کے گھروں کے دروازے لاتے مار کے توڑے گئے، جن بچیوں کا جہیز لوٹا گیا، جن کے زیورات چوری کیے گئے، جن کی بچیوں کو کہا گیا کہ کل تک بچہ پیش کرو نہیں تو وہ تیری جوان بیٹیاں ہیں، گوری گوری تیری جوان بیٹیاں، یہ تو بےغیرتیاں ہوتی رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو کون معاف کرے گا؟ اور ابھی بھی کرامت مغل صاحب شاید وہ جو انتہائی ظالمانہ قسم کے واقعات ہیں وہ شاید ابھی بھی دبے ہوئے ہیں۔ مجھے ابھی بھی وہ رانا ثناء اللہ کی رات 12:15 بجے کی وہ پریس کانفرنس یاد ہے، جیل میں کچھ ہوا ہے، کسی کا ریپ ہوا ہے اور وہ چیز دب گئی ہے، یہ چیز منظر عام پر آئے گی، کسی نہ کسی روز ضرور آئے گی، صرف لوگ حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں، شاید ہر گھر سے ایسی چیزیں سامنے آئیں۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا تو وہاں پولیس اہلکار عورتوں کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں اور عورتیں جو ہے اس پر چیخو پکار کر رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے؟ یہ تو شکر کریں کہ پنجاب کے لوگوں نے ابھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ورنہ اس طرح کے جو حالات و واقعات ہیں کتنے ہمارے ہاں جو ہے وہ غیرت کے نام پر حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ میرے خیال میں وہ معاف کریں گے۔ ہاں
جو وہی بات کہ جو ان کی ذات تک وابستہ معاملات ہیں، اب عمران خان آئین شکنی کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اختیارات میں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، الیکشن لیٹ ہوئے، آئین شکنی آج بھی ہو رہی ہیں، عدالتی احکامات نہیں مانے گئے، پھر یہ جو 2024 کی جو عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی ہے اس کو کور کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک آئین شکنی کی گئی، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اتنی جو ہے نا وہ اتنی بار شاید لوگوں کو پھانسیاں دینی پڑیں کہ ان کی گردن جو ہے وہ ان کے قد سے زیادہ وہ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنا۔ بہرحال اس میں جب حالات و واقعات بدلیں گے، صورتحال بدلے گی، تو اس کے بعد جا کر درست اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ دوسرا خواجہ آصف کے بیان کی طرف چلیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے وہ فیصلہ، جس پر ہم نے دن میں بھی بات کی تھی، کہ اس پر پورا عمل کریں، جیسے انہوں نے کہا عمل کروا کے دکھائیں، کیا صرف احتجاج روکنے تک آدھا یہی بات ہے۔ ہاں، جتنا میٹھا ہے وہ ہمارا اور جو کڑوا ہے وہ پی ٹی اے کے لیے۔ ہائی جو کورٹ حکم محسن نقوی کو دیا گیا اس پر حکومت نے، دیکھیں یہی بات ہے کہ عدالتیں مذاق کیسے بنتی ہیں، قانون مذاق کیسے بنتا ہے، عدالتی فیصلے مذاق کیسے بنتے ہیں، اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کون ہوتے ہیں، ایک آئین میں دیے گئے ایک حق کو اس پر جس میں پابندی پی لگانے ٹی آئی والے سے ان کا کانسیپٹ نہیں لیا گیا، جی پوچھا نہیں گیا، اور آپ یک طرفہ اس کے اوپر فیصلہ دے رہے ہیں، اور آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی اور رائٹ ٹو ایسوسیشن جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے پابندی لگا لی ہے کہ جج کون ہوتا ہے آئین کو معطل کرنے والا؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور آئین شکنی کا ان کے اوپر بھی مقدمہ بننا چاہیے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے اگر یہ کچھ کرنا بھی تھا تو آپ دونوں فریقین کو اپنی عدالت میں بلا لیتے، پوچھ لیتے بٹھا کہ ہاں جی آئیں، آپ بتائیں کہ اب آپ نے احتجاج کرنا ہے، ٹھیک ہے عدالت آپ کی اس میں مدد کرے گی، لیکن کچھ ضابطے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن فیصلہ حکومت کے حق میں ہوتا ہے۔ یہی بات ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر ایسے فیصلوں پر آپ کیسے عمل درآمد کروائیں گے؟ آپ نے یہ قانون بنا دیا کوئی ایسا مذاق خیز قسم کا جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس قانون پر آپ کیسے جو ہے وہ مذاق بن جائے گا؟ قانون جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہ کیسے چیلنج یا کمزور ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح کے گھونڈے قوانین آپ بنا لیتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ قانون کو سیریس نہیں لیتے، اور ایک عمومی جو ہے وہ ایک سوچ بن جاتی ہے کہ یار قانون ہے ٹھیک ہے یار، وہ بھی تو ہاتھ یہ بھی توڑ رہے ہیں تو وہ بھی توڑ رہے ہیں۔ تو یہ عدلیہ کو بھی میرے خیال میں ایسے فیصلے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب فیصلہ آ چکا، اس میں سے بھی جو آ گیا اپنی پسند کا آیا، اس میں سے بھی اب جو ادھر والا پورشن ہے وہ کرنا اور ادھر والا پورشن نہیں کرنا، آدھا کرنا۔ بھائی اس میں عدالت نے کہا کہ آپ جا کے عمران خان سے مل لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر لیں، اور کوئی ایک جگہ ایسی ڈیسائیڈ کر لیں جہاں پر وہ آ کے احتجاج کر سکیں، تاکہ حکومت کے لیے بھی مشکلات نہ ہو اور ان کے لیے بھی مشکلات نہ ہو۔ لیکن اس سائڈ پہ جانا نہیں ہے، اور جس سائڈ پہ جانا نہیں ہے اس لیے دوسری جانب کیونکہ اب ڈنڈا ہاتھ میں ہے، بوٹ ساتھ کھڑا ہے، تو اس لیے اب صرف فیصلہ یہ کرنا ہے، ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ بس چونکہ ڈنڈا ہاتھ میں اس لیے جو سامنے آئے مارتے جاؤ۔ صحیح، یہ وہ سوچ ہے، وہ تباہ کن سوچ ہے، تخریبی سوچ ہے، جس کی وجہ سے آج نظام ریاست اس حد تک خراب ہو چکا ہے۔ کرامت مغل صاحب المیہ دیکھیں ان مسخروں کا، کہ بندے کا نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو دل میں جو باتیں یہ آتے ہیں نا، زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ بندہ ادا نہیں کر سکتا، کہ کل پارا چنار میں 110 بندے شہید ہوئے ہیں، اور آج 48 بتائے گئے نا، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے 110 کا فگر دیں۔ تو حکومت تو دیکھیں نا آج باندھ رہی ہے نا، کل سے آج تک 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، حکومت نے یہ بات پہلے کیوں نہیں تسلیم کی؟ یعنی سوشل میڈیا پر واویلا ہوا، لوگ چیخے پکار انہوں نے کی، تب جا کے حکومت کو تھوڑی سی شرم آئی ہے، جلاؤ گھراؤ ہوا وہاں پر، جی حالات خراب ہو چکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دباؤ اگر نہ آتا تو شاید یہ چیز بھی تسلیم نہ ہوتی، اور وہاں لاشیں پڑی ہیں، اور یہاں وزیر اعظم اور باقی سارے کس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی نے سعودی عرب کے بارے میں بیان دیا، جی، اور ایک بھی مذمتی بیان نہیں دیا اس پر، جو کچھ وہاں پر جانے کی ہیں۔ دوسری جانب آئیں تو حکومت نے یہ سب کچھ بند کر دیا ہے، موٹر وے بند، روڈز بند، ہوٹل بند، ہاسٹلس بند، اور موبائل بھی شاید بند ہو جائے تو حکومت اب محفوظ ہوگی۔ دیکھیں جن کی عقل بند ہونا وہ ہر چیز کو بند ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی علاج کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے تمام ہاسٹلز بند کر دیے گئے ہیں، خالی کروا لیے گئے ہیں، جی ہاسٹلز بند کر کے، جی یہ اسلام آباد میں چٹھا بختاور کے پاس، وہاں سے تمام طلباء کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ لاری اڈے شام رات 8 بجے سے بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے، موٹر وے بند ہو چکی ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو جاہل بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں
वो जिन बच्चों को आपने हॉस्टल से बाहर निकाला वो है, ठंड में कहाँ ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी, जीटी रोड आपने बंद कर दिया, मोटरवे। मोटरवेज आपने बंद कर दी, होटल आपने बंद कर दिए, वो कहाँ जाए? रेस्टोरेंट्स आपने बंद कर दिए, तो मुझे बताएं कि वो बच्चे जिनको आपने रात को इस पैर निकाल दिया वो कहाँ जाएंगे? यार ऐसे ऐसे मतलब कि कोई अहमक बैठे हुए हैं कि बंदे को सर पीटने को दिल करता है। तो यार कोई तो ऐसी अक्ल की बात कर लो, कोई तो ऐसी तजवीज़ दे दो कि ये मसाइल जो आप पैदा कर रहे हैं। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये 1-2 दिन सब्र कर लें, पीटीआई का एहतजाज आएगा उसमें इन्होंने शामिल हो जाना। यार इसलिए तो उन्होंने खाली कराया कि कहीं शामिल ना हो जाए। तो फिर जिनको आपने खाली किया, मोटरवेज तो बंद घर भी कर दी, भिजवाएं। तो फिर घर भी भिजवाएं। जब नहीं भिजवाएंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो सर देना है। अब पीटीआई वाले आते हैं, वो अगर कोई टेंट शेंट लगा देते हैं तो ये जाके उनमें बैठ जाएंगे, खाना भी मिलेगा, हीटर भी होगा, वहाँ पर सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी, तो फिर और उनको क्या चाहिए? तो ये मेरे ख्याल में इन अरस्तुओं को जो है ना वो इनकी सोच पे, इनकी फिक्र पे, इनके विजन पे मातम करने को दिल करता है। या तो फिर इनका इरादा यही है कि टकराओ, अवाम को उकसाओ, अवाम जो है वो बाहर निकले, टकराओ हो, हालात ख़राब हो, लाशें गिने और फिर उस लाशों पर ये सियासत करें। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।